جس مقصد کے لیے مجلس ہو رہی ہے، اس کا ثواب ہماری دوست، ہماری بہن کی روح کو پہنچے. اور ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے اتنے پیارے لوگوں کا بھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم ان کے احسان ثواب کے لیے مجلس کریں گے. لیکن دنیا کا دستور ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے اسے دنیا سے جانا ہے، اور سب ایک ایک کر کے باری باری جو ہے اس دنیا سے اپنے حقیقی وطن کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی ان چند دنوں میں جب ہم لوگ اتنے دکھ کے عالم میں تھے، تو جب بہت زیادہ میں اس میں کئی ذرا تھوڑا سا ڈیپ میں چلی گئی کہ بہت زیادہ سوچ رہی کہ ہم لوگ کس طرح سے اس صدمے سے باہر آئیں گے. تو مجھے خیال ہے کہ ہم چونکہ دنیا میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اپنے دنیا کے اندر بہت انوالومنٹ ہماری بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم برداشت نہیں کر پا رہے. اور اگر ہمیں دنیا میں ہم اتنے انوالو نہ ہوں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اصل وطن کی طرف چلے جائیں، اور ہم سب بھی باری باری وہاں پر جائیں گے. تو یہ ہے ساری بات کہ حدیث رسول ہمارے اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک حدیث کہ جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں رسول خدا کی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن کبھی ہم اس پہ غور زیادہ نہیں کرتے کہ کس طرح دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور یہ بھی ہم سب نے دیکھا ہے کہ اگر کسی زمین میں جو کاشت کیا جائے تو وہاں گندم نہیں اگتا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر انار کا درخت ہے تو اس پہ کبھی سیب نہیں لگتے. بالکل اسی طرح اگر گناہ کر رہے ہیں تو اس سے ثواب نہیں بنے گا. اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کی زندگی گزار رہا ہے یا تکرار کر رہا ہے گناہوں پر، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے وہاں پر ثواب جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا. اور رسول خدا کے فرمان کا، ان کی حدیث کا ایک جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کا استعمال صحیح کریں، کہ جو نعمتیں ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں کہ جو محدود ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، تو یہی محدود نعمتیں ہمیں ان لامحدود نعمتوں تک لے جاتے ہیں. یعنی دیکھیں، یہی تو اس لیے تو کہا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انہی نعمتوں سے انہی نعمتوں کی طرف جانا ہے کہ جو ان نعمتوں سے ہزار ہار درجے بہتر اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں. اور اسی لیے ہمارے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام محمد وآل محمد آپ فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا سے تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ آخرت کے لیے رکھو، اسی دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ آخرت کے لیے نکالو. اب دیکھیں، ہم لوگ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، اور دن میں ایک شخص جو ہے وہ 18 گھنٹے، بعض اوقات 20 گھنٹے محنت کر رہا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے کہ ہم اس دنیا میں اچھے نظر آئے، ہمارا لباس اچھا نظر آئے، ہمارا گھر اچھا نظر آئے. سب اسی لیے ہو رہا تھا کہ ہم سب جو ہے وہ اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایک اچھے انداز میں چل سکے، اچھے انداز میں نظر آ سکے. لیکن وہ جو قیامت کا دن ہے، ابھی یہاں چند لوگوں کے سامنے ہمیں نظر آنا ہے، زیادہ لوگوں کے سامنے ہمیں نظر نہیں آنا. زیادہ لوگوں نے ہمارا گھر نہیں دیکھنا، نہ ہمیں دیکھنا ہے، تو ہمارا یہ عالم ہے. لیکن جو قیامت کا دن ہوگا اس دن اعمال پبلک ہو جائیں گے. یعنی اس دن چند ہزار لوگوں کی بات نہیں ہوگی، چند 100 لوگوں کی بات نہیں ہوگی. اس دن پوری دنیا ایک ہی جگہ پر جمع ہوگی، اور وہاں سب کے اعمال سب کے سامنے ہوں گے. اس دن کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. تو اب یہ جو دنیا ہے، اس میں 18 گھنٹے محنت ہو رہی ہے دنیا بنانے کے لیے، لیکن ان 18 گھنٹوں میں سے پروردگار 17 رکعت کے لیے 17 منٹ مانگ رہا ہے، اور وہ بھی مشکل سے نکال پا رہا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کر کے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے، اور کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ کسی طریقے سے پڑھ لیں. باقی تو جو نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی نہیں ہوئی. تو اگر خدا چاہتا تو وہ 24 گھنٹے میں سے کہتا کہ 12 گھنٹے تمہارے، 12 گھنٹے میرے، لیکن اس نے کہا نہیں، 24 گھنٹے تمہارے. اور اگر ہم صحیح معنوں میں چلیں تو یہ 24 گھنٹے جو ہیں جو ہم گزار رہے ہیں
تو یہ ہم ایسے اگر گزاریں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ خدا کے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم ہر کام میں نیت کرتے چلے قربتاً عند اللہ تو کیا ہوگا کہ وہ 24 گھنٹے خدا کے بھی ہیں. جیسے وضو کر کے سو جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے بیسٹ ہے کہ ہم اس کا مطلب ہے کہ سونا بھی ہمارا جو ہے وہ خدا کی خاطر ہوگا. کھانا بھی ہمارا جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس میں اگر یہ ایلیمنٹ نکال دیا جائے کہ یہ سب کچھ قربتاً عند اللہ ہو رہا ہے, سب کچھ خدا سے قریب ہونے کے لیے ہو رہا ہے, تو پھر 24 گھنٹے خدا کے ہو گئے. پھر آپ دیکھیں کہ 12 مہینوں میں سے وہ کہہ سکتا تھا کہ 6 مہینے تمہارے 6 مہینے میرے, لیکن اس نے کہا نہیں, تمہارے 11 مہینے 1 مہینہ میرا. اور اس میں بھی اس نے راتیں جو ہے وہ ہمیں دے دی ماہ رمضان کی, صرف دن ہم سے مانگا. اور جو مال ہے ہمارے پاس اس میں بھی کہہ سکتا تھا 50-50, آدھا تمہارا آدھا میرا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, زکوٰۃ اگر نکالی تو 2.5%, اور مال جمع ہونے پہ خمس اگر نکالا تو 20%, کہا کہ باقی جو ہے وہ سب تمہارا. اور یہ سب بھی ہماری خاطر کیا کہ نماز روزہ تمہیں پاک کرے گا, اور خمس و زکوٰۃ یہ وہ ہے کہ جو تمہارے رشتہ داروں کو, تمہارے جو قریبی لوگ ہیں ان کو دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں تمہیں. یعنی اتنا پروردگار عالم نے ایسا نظام ایسا بنایا ہے پروردگار عالم نے. اور وہ اتنا, آج بھی میں کسی بات کے اوپر کوئی واقعہ ایسا ہوا کہ میں وہی بات کر رہی تھی کہ خداوند عالم اتنا رحیم ہے کہ ہم لوگوں کی بعض کوتاہیوں کے باوجود جہاں کچھ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ نادان ہیں, بے شعور ہیں, لیکن پروردگار عالم ان پہ بھی رحمت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ نادان ہیں, وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا, ان کو کیا نہیں دکھا سکتا, لیکن وہ جانتا ہے نادان ہے, بے شعور ہے, میری مخلوق ہے, میرے بندے ہیں, آخر میں میرے پاس ہی آئے. یہ دیکھیں ہر انسان کو پلٹنا اسی کی جانب ہے, چاہے جلدی پلٹے اور چاہے دیر سے پلٹے, سب نے اسی کی طرف جانا ہے. درود پڑھ لیجیے. صلی اللہ محمد. اس لیے مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا ایسے گزارو, دنیا کے لیے ایسے کام کرو کہ جیسے تمہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں, تم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کا کوئی کام ہے, کوئی بات نہیں, اگر آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا, آج نہیں کمایا کل کما لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن کہا آخرت کے لیے جلدی ایسے کرو کہ جیسے کل مر جائے. لیکن ہمارا الٹا ہوا, ہم دنیا کے لیے جلدی ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آج ہی آخری دن ہے. ہاں, اور آخرت تو ظاہر ہے شاید ہمارے تصور میں بھی نہیں. تو قرآن نے بھی اسی بات کے اوپر نقشہ کشی کی ہے کہ تمہیں کس نے ضمانت دے دی, کس نے گارنٹی دے دی تمہیں کہ تم کب مرو, تمہیں کس نے بتا دیا. یعنی لیکن کسی کو نہیں معلوم. انسان کی غربت کا عالم یہ ہے, ایک بڑے سے بڑا آدمی اس کی بھی غربت کا عالم یہ ہے کہ اسے یہ نہیں پتا اس نے دفن کہاں, نہیں پتا کہ کب مرنا ہے, کب دفن ہونا ہے, کہاں دفن ہوگا, یہ معلوم ہی نہیں کسی کو کہ کہاں دفن ہوگا. ہم اسی جگہوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اسی قبرستان میں ہماری قبر کی جگہ ہے. ہم بازاروں سے گزر رہے ہوتے ہیں, مولا یہ فرماتے ہیں نا کہ اسی بازار میں انسان کھڑا ہوتا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی انسان اتنا کمزور ہے, اتنا حقیر ہے, لیکن اس کے باوجود ایک نوجوان حضرت سلیمان نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا خوبصورت سا, وہ بیٹھا ہوا اس کو گھور رہا ہے. جب وہ چلا گیا تو کہا کہ یہ کون تھا, کہا یہ ملک الموت اسرائیل. تو وہ نوجوان ڈر گیا. اس نے کہا کہ یہ یہاں کیوں آئے تھے اور مجھے کیوں دیکھ رہے تھے. کہا کہ آپ نبی خدا ہیں, ایسا کریں ہواؤں کو حکم دیں مجھے یہاں سے بہت دور بھیجیں. حضرت سلیمان نبی نے اسے ہندوستان بھیج دی, ہوائیں وہاں لے گئی. جب وہاں پہنچا تو وہاں وہی شخص. اب وہ کہا کہ آپ یہاں بھی آ گئے. کہا کہ میں حیران ہو رہا تھا جب میں سلیمان نبی کے پاس بیٹھا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا اس شخص کی روح نکالنی ہے, ہندوستان جاؤ. میں حیران تھا یہ تو یہاں بیٹھا.
مجھے نہیں پتا تھا کہ تو بھاگ کے یہاں آ جائے گا. تو کہا پتا ہے کہ یعنی موت سے فرار ممکن نہیں ہے. تم کہیں بھی کہیں بھی تم بھاگ کے چلے جاؤ. دیکھیے نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں کمیل ابن زیاد سے، اور یہ ایسے عاشق تھے مولا کے کہ ہر جگہ مولا کے ساتھ ساتھ یہ لوگ موقع ڈھونڈا کرتے تھے. ہر وقت ان کی نظریں امام پہ ہوتی تھی. یہ ایسے لوگ تھے سلمان فارسی، قمبر اور مقداد، ابو ذر اور مالک مشتر ہے، اور اسی طرح کمیل ابن زیاد ہر وقت مولا کو دیکھ رہے. حارث حمدانی بہت محبت کرتے تھے. تو ہر وقت دیکھتے دیکھتے دیکھا مولا جا رہے ہیں. کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں قبرستان جا رہا ہوں. کہا مولا میں بھی ساتھ چلوں گا. اور ساتھ ساتھ مولا کے یعنی ہر وقت دیکھیں امام سے کسب علم بھی کر رہے ہیں، ان کے وجود سے، ان کی زبان سے جو معجزات ہیں وہ بھی درک کر رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ جب دیکھا کہ مولا قبرستان پہنچے، جا کے سلام کیا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد خطاب کیا. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم مردوں سے خطاب کر سکتے ہو، اور وہ تو امام ہے. وہاں تو مردے سن بھی رہے ہوں گے اور جواب بھی دے رہے ہوں گے. تو ایک مرتبہ سلام کرنے کے بعد امام نے وہاں پہ فرمایا کہ کیا تمہیں خبر دوں تمہارے گھروں کی، کہ جہاں تم چھوڑ کے آئے ہو، کہ جو گھر تم چھوڑ کر آئے تھے ان گھروں میں کوئی اور آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ان گھروں میں کوئی اور آ گیا ہے، اور جن ازدواج کو تم چھوڑ کے آئے تھے وہ کسی اور کے نکاح میں چلے گئے. اور اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری میراث کیسے بڑھی، کیسے تقسیم ہوئی، تم دنیا میں ہوتے تو دیکھتے کہ تم حیران رہ جاتے کہ تمہاری میراث کیسے تقسیم ہوئی. تو اس وقت مولا نے جب یہ خطبہ دیا، وہاں پہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں مردوں یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس بھی کوئی خبر ہے. یہ تو یہ میں دنیا کی خبر تمہیں دے رہا تھا، تم بتاؤ تمہاری پاس کیا خبر ہے. تو کمیل ابن زیاد سے مولا نے کہا تم نے کچھ سنا، تمہیں کچھ آواز آئی؟ کہا مولا مجھے تو آواز نہیں آئی. آپ نے فرمایا تمہاری نگاہوں اور تمہارے کانوں پہ اگر دنیا کے پردے نہ ہوتے تو تم دیکھتے کہ یہ جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہا مولا مجھے بھی راز بتائیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کمیل یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی القبر دار الوحشہ، کہ یہ قبر جو ہے وحشت کی جگہ ہے. یا علی القبر دار الغربہ، کہ یہ غربت کی جگہ ہے، یہ کیڑوں کی جگہ ہے. لیکن امام نے فرمایا نہیں، جو ہماری ولایت ساتھ لے کے جاتا ہے وہ بڑے افتخار کے ساتھ جاتا ہے، وہ بڑی شان کے ساتھ جاتا ہے. امام نے کمیل سے کہا کہ اگر ہماری ولایت کے ساتھ جاؤ گے تو بڑی شان کے ساتھ جاؤ گے. اور ولایت جو ہے وہ صرف امام کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہارے زبانوں پہ نہ ہو، تمہارے دل کے اندر ہو. تمہارے کان ولایت سے آشنا ہو، تمہاری آنکھ ولایت سے آشنا ہو. یہ جو آپ کے اعضاء ہیں نا آپ کے، دیکھیں انہی سے گناہ ہوتا ہے نا. اگر یہ ولایت سے آشنا ہوں گے تو گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی شیطان کو اپنے اندر گھسنے مت دینا. ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارے اندر گھس گیا تو بچے دے دے گا. اگر یہ تمہارے اندر گھس گیا تو بچے دے دے گا. ایک چیز جائے گی، لالچ، وہ تکبر کو لے آئے گا. تکبر کسی اور برائی کو لے آئے گا. جو ایک برائی جائے گی وہ دوسری برائی کو لیتی چلی آئے گی. تو یاد رکھیں کہ مولا نے کہا کہ ہمارا ماننے والا اس کو پاک ہونا چاہیے. ہم اس کو جتنا پاک ہوگا ہم اسے تیزی سے قبول کریں. جتنا پاک ہوگا تیزی کے ساتھ ہماری طرف آئے گا. ٹھیک ہے، جتنا پاک یہاں سے دنیا سے جائے گا. دیکھیے اسی لیے مومن کو یہ مرنے سے پہلے جو جھٹکے دیے جاتے ہیں بیماری کے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے دیے جاتے ہیں پاک کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب اپنے امام کے پاس جا رہا ہے. ہاں، جو اپنے بیماری جو آتی ہے تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں نا. دیکھیں کہ اب آپ کو پاک کیا جا رہا ہے. آپ کو اپنے امام ہے، وہ کائنات کے امام ہے، بہت یعنی کہ وہ ہستی ایسی ہے، اتنی عظیم ہستی ہے، خدا کے ولی ہیں.
اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا عہدہ حضرت علی کے پاس ہے کہ جو قبر میں جو امام آیا وہ بتائیے کہ اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہوگا، کہ انہیں سب کی قبر میں آنا. دیکھیے ساتویں معصوم جن کی شہادت کے ایام سے گزر رہے صلی اللہ محمد محمد. ان کے صحابی کیسے تھے؟ حکومت میں بھی ان کے صحابی تھے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے علی بن یقین وغیرہ، انہوں نے کہا مولا ہم یہ عہدہ چھوڑ دیں، ظالم حکمران ہے، آپ کا مخالف ہے. کہا نہیں، یہیں رہو، کام کرو، اور اب یہاں تم اپنے مومنوں کے مددگار بنو. تو جب علی بن یقین حج پر آئے اور مولا نے ملنے سے انکار کر دیا، جب مدینے آئے حج کے بعد مولا کے پاس، ساتویں امام کے پاس، اب وہ چونکہ مولا کے بہت قریب تھے، جب مولا نے انکار کیا تو وہ ایک دم سے چونک گئے کہ امام مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. آخر وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو. کہا مولا مجھے میرا گناہ تو بتائے. کہا ہمارا ایک مومن آیا اور تم نے اس کی بات نہیں سنی. اس نے کہا مولا میں ازالہ کروں گا، مجھے بتائیں. کہا جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو. اب وہ وہاں ہے بھی نہیں، دوسرے شہر میں ہے. کہا مولا میں معافی مانگوں گا. نہیں، فوراً. یہاں دیکھیں یہاں فوراً کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں امام کی بارگاہ میں، ہاں امام کی بارگاہ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولا آج کل پرسوں، ٹھیک ہے. کہ فوراً معافی مانگو. معافی مانگنے والے بنو، پہنچانے والے تمہیں ہم ہیں. صرف نیت کرو. تو اب یہاں دیکھیں آپ نے کہ جب مولا کے حکم سے اپنے آپ کو اس مومن کے دروازے میں پایا، معافی مانگی، اور صرف معافی نہیں مانگی، کہا کہ اپنا رخسار زمین پہ رکھا کہ اس پہ نشان لگا اپنے پیر سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کون ہستی مجھ سے ناراض ہو. کہا مجھے اپنے امام کو راضی کرنا ہے، یہ نشانی میں جا کے دکھاؤں کہ میرا امام مجھ سے راضی ہوتا ہے. دیکھیں ایسی بات ہے کہ خطا سب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم چونکہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں، خطاؤں کے پتلے بھی ہیں، اور انسان بھی ہیں، مادی دنیا میں جھگڑے بھی ہیں، شیطان بھی ہمارے چاروں طرف پھر ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھٹک سکتے ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ اتنا شعور رکھتے ہو کہ وہاں سے واپس اپنے آپ کو نکال سکے، بھٹکنے سے بچ سکے. تو امام نے کیا کہا کہ جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرو گے ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن اس ساتویں معصوم ایک مرتبہ اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے صحابی تھے حفص. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے حفص یہ بتاؤ کہ کیا تمنا ہے تمہاری اس دنیا میں، کیا چاہتے ہو؟ کہا لمبی زندگی چاہتا ہوں. کہا کیوں چاہتے ہو لمبی زندگی؟ اب وہ عاشق تھے سورہ توحید کے. دیکھیں انہوں نے کیا وجہ بتائی. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں سورہ توحید کو سمجھوں، اس کو پڑھوں، اس میں ڈوبوں، اس میں سے اپنے لیے گوہر آبدار نکالوں. میں یہ چاہتا ہوں. تو امام اتنا خوش ہوئے. امام نے کہا تم نے ہمارے دل کو مسرور کر دیا. امام نے کہا میری محنت رائے گاہ نہیں گئی. تم چاہ رہے ہو کہ تم زندگی سے چاہتے ہو، اپنی زندگی کا ہدف اتنا اعلیٰ بتایا، اپنا جو زندگی کا معیار تھا اس کو اتنا بلند کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کیوں سنتا رہا ہوں کہ میں سورہ توحید کو سمجھوں. تو امام نے فرمایا کہ اے حفص تم نے یہ بات کی ہے تو خوشخبری سنا دو. کس کو؟ تمام ہمارے جو جاننے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اور ابھی مکمل نہیں ہوا، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پروردگار عالم وہاں عالم ارواح میں اس کے لیے معلم کا بندوبست کرے، وہ وہاں جا کے اس کو سیکھے. اب آپ کو سمجھ آ رہی کہ کیوں مولا نے آپ کے کہا کہ ہر وقت طالب علم رہو. ٹھیک ہے، یہی کہا نا کہ عالم ہم ہیں، طالب علم ہمارے شیعہ ہیں، اور باقی سب خس و خاشاک ہیں. یہ مولا علی کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، ان محفلوں میں بھی علم کی تلاش میں علم کی تلاش میں آتے ہیں. بالکل، یہاں سے علم کے خزانے لے کے تو طالب علم یعنی جب قبر میں اترو تو طالب علم کی حیثیت سے اترو تو تمہارا مقام اور بلند ہوگا. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ چیپٹر بند ہو گیا، مرے چیپٹر بند ہو گیا، نہیں، امام خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارا چیپٹر کلوز نہیں ہوا. اگر تم طالب علم کی حیثیت سے جا رہے ہو،
اگر تم قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے جا رہے ہو تو تمہارے لیے وہاں انتظام کیا جائے گا معلم قرآن کا. اچھا ویسا کیوں ہے؟ کیوں اتنی بڑی خوشخبری دی ہمارے ساتویں معصوم نے؟ ایسی خوشخبری کیوں دی؟ کیونکہ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ 6666. اور قرآن کی آیات کتنی ہے؟ 6666. ایک ایک آیت کو سمجھتے جائیں اور جنت میں اپنے درجے کو بڑھاتے چلے. اب دیکھیے اگر ہم نے اپنی زندگی میں روز ایک آیت کو سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ جمع ہو چکا ہوگا، مرنے سے پہلے اتنا بڑا خزانہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے والی. دیکھیں یہ ہمارا یہ دیکھا آپ نے یہ درے ہے بیت کتنا بلند ہے. یعنی ایک طالب علم کا، ایک مرنے والے کا، ایک مومن کا، ایک عزادار کا معیار کتنا بلند ہے. ہر حیثیت سے معیار بلند ہے. چاہے آپ اپنے آپ کو عزادار کہیں، چاہے آپ اپنے آپ کو ویلائی کہیں، چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. یہ در اہل بیت ایسا ہے کہ ہر جگہ آپ کا جو مقام اور معیار ہے وہ جو قدم آپ کا اٹھ رہا ہے نا آگے کی طرف، ہاں وہ آپ کو اونچائی کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں اور علی کا معنی ہے بلند. یہ ان کے جو ماننے والے اب دیکھا آپ نے امام کی شہادت پر کاظمین میں کتنا خوبصورت مجمع. آپ لوگ ایک زمانہ تھا جب تو دیکھ نہیں پاتا تھا نا کوئی. اب تو روزے کی بھی زیارت ہو رہی ہے، سائرین کی بھی زیارت ہو رہی ہے. جو ماتم ہو رہا ہے، جو تابوت اٹھ رہا ہے، یعنی سب ایسا لگتا ہے ایک خواب کی صورت لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ جنت کا کوئی نظارہ کر رہے ہیں. جبکہ ایک دور وہ تھا کہ جب کوئی جاتا تھا کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا تھا. بہلول، زید وغیرہ اس طرح کے جو صحابی تھے وہ راستہ بتایا کرتے تھے، بھٹکے ہوئے زائرین کو راستہ بتاتے تھے. اور ان زمانوں میں ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے جاتے تھے. آج آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج اس بغداد کے پل سے امام کا تابوت گزرتا ہے جو سبز پوش ہوتا ہے، کیونکہ زہر کی وجہ سے جسم مبارک آپ کا سارا سبز ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کی جو تابوت کی تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ سبز ہوتی ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زنجیروں کو بھی تابوت سے لگایا جاتا ہے آپ کی یاد میں، کیونکہ یہ وہ قیدی تھا کہ جس کی زنجیریں اس کے شہادت کے بعد بھی اتاری نہیں گئی، یعنی ظلم کی انتہا پہ پہنچی. تو اب دیکھیں 2 کھجوریں کھائی تھی امام نے جو ہارون رشید نے زہر جس میں دیا. 3 دن تڑپے امام، اور ہارون نے بلا کے لوگوں کو جو اس وقت شیعہ کچھ لوگ تھے شیعوں کے اور طبیبوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ قیدی اپنی موت مر رہا ہے، طبعی موت مر رہا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. جیسے یہ کہا امام نے اپنی ہتھیلیاں کھولی. جب طبیبوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، اس سے تو زہر دیا گیا. امام اپنے دربان سے کہہ چکے تھے کہ میری شہادت کے بعد میرا جسم سبز ہو جائے گا. امام نے پہلے ہی یہ بات بتا دی. دیکھیے امام کو کس کس طرح سے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ پہلی کوشش نہیں تھی، اس سے پہلے بھی جنگل سے حبشیوں کو بلایا گیا. ان کو باقاعدہ ایک تیاری کروائی گئی کہ ان کو شراب پلائی جاتی، تلواریں ان کے ہاتھ میں دی جاتی اور ان کو کہا جاتا ہے سفید چادر پہ ان کو پریکٹس کروائی جاتی کہ یہاں اس پہ تلواریں مار، اور وہ شراب پی کر تلواریں مارتے اس کو. جب اچھی طرح سے تیار ہو گئے تو ایک دن ان کو شراب پلا کر قید خانے میں لے گئے. اب ان کو تو پتا تھا ہم نے سفید چادر دیکھنی ہے اور تلواریں چلانی. جیسے ہی انہوں نے تلواریں چلانی شروع کی، ایک بار امام نے اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہاتھوں سے چادر ایسے نیچے کی، اور جیسے انہوں نے امام کا چہرہ دیکھا تو وہ سب بھاگ گئے، الٹے پاؤں جنگل کی طرف بھاگ گئے. ان کے پیچھے سپاہی گئے پکڑ کے لائے انہیں. ہارون رشید نے کہا کیا بات ہے تم لوگ، جب تمہیں اتنی تیاری کروائی گئی تھی سفید چادر میں تمہیں تلواریں چلانے کی، تم کیوں بھاگے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، بس جیسے ہی
ہم نے تو تلوار چلانی تھی، لیکن جیسے ہی چادر نیچے ہوئی ہم ڈر گئے کہ ہم تو شخص کو جانتے ہیں، کہ تم کیسے جانتے ہو؟ تو 14 سال سے قید میں ہے۔ کہا کہ تمہیں نہیں پتا، یہ وہ شخص ہے کہ جب ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی جنگلوں میں، یہ آتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، یہ شخص آتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ یہ ہمارے امام ہے۔ یہ جو اب دیکھیے، جو یہ تڑپ تڑپ کے امام نے جان دی، جو 3 دن امام کے گزرے، اور اس کے بعد آپ سب کو پتا ہے کہ پل پہ لا کے دجلہ کے جنازہ رکھ دیا گیا، اور جنازہ اٹھایا بھی مزدور نے۔ اب یہ مجلس کس لیے ہے؟ یہ مجلس دراصل حسرت کا نام ہے، حسرت۔ یہ حسرت کیا تھی کہ جنازہ بیٹے اٹھاتے، اتنی بیٹیاں تھیں، وہ جنازے پہ روتی، وہ ماتم کرتی، لیکن حسرت پوری نہیں ہوئی۔ تو آج یہ حسرت ہم پوری کر رہے ہیں کہ مولا اس وقت آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، آج آپ کے اتنے فرزند جنازہ اٹھانے والے، مولا اس وقت آپ کا تابوت کیسے اٹھا، لیکن مولا کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا، آج ہم ماتم کر رہے ہیں۔ یہ حسرت میں سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن جناب زینب کتنی حسرت، جناب زینب جب آئی ہے نا مدینے، چونکہ جب کربلا آئی اور جب پہنچا کربلا کی ویرانی کو دیکھا، بھائی کی قبر پہ پہنچی، تو ایک مرتبہ کہا بھیا میں تو سمجھی تھی کہ شہر آباد ہوگا، یہاں تو بہت ویرانی۔ جناب زینب کو جو حسرت تھی، جو دل کے اندر ایک ارمان تھا، وہ کیا تھا؟ بھائی کے لاشے کو جو بے کفن دیکھا تھا، وہ بے کفنی کا اتنا صدمہ تھا کہ بھائی کے لاشے پہ کھڑے ہونے کا تھا کہ بھیا آپ کے لاشے کو بے کفن دیکھ رہے ہیں، اتنا چرچا کروں گی آپ کی بے کفنی کا کہ قیامت تک آنے والا ہر مومن آپ کے روزے سے کفن مانگے، آپ کے صدقے میں کفن پائے۔ یہ حسرتیں ہیں، حسرت ہے، یہ ماتم جناب زینب کی حسرت ہے، یہ گریہ جناب زینب کی حسرت ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جناب زینب کی ایک جو حسرت جو پوری کر رہے کہ ماتم نہیں ہوا بھائی، میرے بھائی کا ماتم نہیں ہوا۔ دیکھیے روایتیں کہتی ہیں کہ جب امام کا سر نیزے پہ تلاوت کر رہا تھا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھیں امام، لیکن جب بھیڑ کی ایک ایسا مقام آیا تو جہاں ہجوم تھا لوگوں کا، تو امام کی آنکھیں بند ہو گئی۔ تو جناب زینب نے کہا بھیا جب تک تمہارا امتحان تھا تمہاری آنکھیں کھلی رہی، لیکن جب میرا امتحان شروع ہوا تو تم نے آنکھیں بند کر لی۔ بھیا آنکھیں کھول کے ذرا بہن کا امتحان تو دیکھو۔ تو ایک مرتبہ امام کی آواز آئی کہ بہن میں تمہاری غربت نہیں دیکھ سکتا، میں تمہاری یہ غربت کہ تمہارے سر پر چادر نہیں اور تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ میں نہیں دے سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنے والی ہماری خلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا اس مجلس کا ثواب ہماری بہن تنویر فاطمہ جی کو پہنچے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور پنجتن سے روشن فرما، ان کے جسم کو حشرات الارض سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ان کے بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما اور ان کے شوہر کو صحت عطا فرما۔ پروردگار جب تک ہم دنیا میں رہیں دامن سیدہ ہمارے ہاتھ میں رہے، دنیا سے جائیں علی علی کرتے ہوئے، میدان حشر میں پہنچے علی علی کرتے ہوئے، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں جو بیمار ہے پروردگار اس کو شفا کلی عطا فرما اور ہم سب کو ہر وبا اور ہر بلا سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سورہ فاتحہ۔